نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو ملحدین سے اور قادیانیوں سے گفتگو کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ حضرات اصول مناظرہ سے یا دین کے جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے۔ قادیانی کتب پر یا ملحدین کے اعتراضات پر تو ان کو خوب دسترس ہوتی ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بلکہ علماء وہ کام نہیں کر سکتے جو کام اللہ ان سے لیتے ہیں۔ مگر جب ان کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو دلائل تو ماشاءاللہ بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی باتوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ان بیچاروں کے بحث میں کافی جھول آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو بنیادی باتیں مشکل والی ہے اس کو ہم آسان الفاظ میں پیش کریں، اس لیے کہ علمی زبان ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے علماء اور طلباء حضرات کے لیے بھی آسان الفاظ ہوں تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ ہم خود بھی طالب علم ہیں، لیکن ایسے لوگ جو مباحثہ اور مناظرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ ان کو اللہ نے ایک علم تو دے رکھا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اسی حوالے سے میں نے پہلے کتاب الایمان کے متعلق 3 قسطیں وہ ریکارڈ کرائی۔ اب یہ ہے کہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کے متعلق کچھ ضروری چیزیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مناظرہ کی تعریف۔ تو لغت اور اصطلاح اور اشتقاق کی طرف جاتے ہیں، بات مشکل ہو جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں مناظرہ کی تعریف یہ ہے کہ دونوں بحث کرنے والے یعنی سائل اور مدعی اور سائل، یہ 2 بحث کرنے والے، یہ 2 افراد ہوتے ہیں۔ دونوں بحث کرنے والے افراد اپنے ذہن کو متوجہ کریں 2 چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کی طرف۔ دونوں بحث کرنے والے متخاصمین، اس کو متخاصمین بھی کہا جاتا ہے یا خصمین، دونوں بحث کرنے والے افراد اپنے ذہن کو متوجہ کرے 2 چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کی طرف، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اظہار للصواب، صواب صاد کے ساتھ، کہ ان دونوں میں سے کون سی بات حق ہے تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہ تو ہو گئی مختصر سی تعریف۔ اب اس کو سمجھیں، 2 چیزوں کے درمیان نسبت کا کیا مطلب ہے۔ 2 چیزوں کے درمیان جو نسبت تامہ ہے، اور نسبت تامہ ہوتی ہے جملہ خبریہ کے اندر۔ خیر میں اس علمی گفتگو کی طرف نہیں جاتا، آسان الفاظ میں اتنا آپ سے کہیں کہ مثال کے طور پر آپ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ موجود ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود ہے، اور ملحدین کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اب ہمارے پاس اللہ موجود ہے، اس کے اندر 3 چیزیں آ گئی، ایک لفظ اللہ، دوسرا موجود، اور تیسرا ہے۔ اللہ اور موجود یہ 2 لفظ ملحدین بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ موجود نہیں ہے۔ تو اب جو اختلاف آ گیا وہ اختلاف ہے اور نہیں میں آ گیا۔ اس ہے اور نہیں یہ نسبت کہلاتی ہے۔ اللہ اور موجود کے درمیان ہے کی نسبت ہے یا نہیں کی نسبت ہے، تو اپنے ذہن کو اس کی طرف متوجہ کرنا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے
کہ اللہ اور موجود کے درمیان ہے کی نسبت ہے یا نہیں کی نسبت ہے، تو ایک نسبت کے کرنے کو ثابت کرتا ہے اور دوسرا اس نسبت کی نفی کرتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہو گئی کہ دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت کی طرف اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو متوجہ کرنا، تاکہ جو حق بات ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس چیز کو کہا جاتا ہے مناظرہ۔ اور پھر مناظرہ جو ہے، مناظرے کو مناظرہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے کئی علماء نے وجوہات لکھی ہے۔ میں اس میں ایک دو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ نظیر سے مشتق ہے، یعنی نظیر سے لیا گیا ہے۔ نظیر نون ضا یا را، اس کے معنی ہم پلہ ہونا، ہم مثل ہونا۔ تو مناظرہ کو مناظرہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو مناظرین ہے ان کا علمی لیول برابر ہونا چاہیے، ہم پلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ اگر جو شخص آپ سے مباحثہ کر رہا ہے اگر وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی آپ کی رسوائی ہے۔ اگر وہ آپ سے بڑا ہے اور پھر بھی آپ اس سے بحث کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو دیوار پہ مار رہے ہیں۔ پھر آپ اس سے بحث نہ کریں، اس کے لیے اس کے لیول کا بندہ ڈھونڈیں۔ اگر وہ چھوٹا ہے اور آپ بڑے ہیں تو بھی آپ اس سے بحث نہ کریں، اس لیے کہ بیکار ہے، کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، اس میں بھی آپ کی رسوائی ہوتی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے کہ جب بھی اہل باطل کے ساتھ ہماری کبھی بات ہوئی ہے تو وہ شخص جسے مبتدا خبر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے تم سے بات نہیں کروں گا، جاؤ مولانا منظور مینگل صاحب کو بلاؤ۔ اب یہ کیا ہے، یہ ایک تعلی وہ کیوں مار رہا ہے کہ ایک عام آدمی ہے اور اس کو مناظرے کے ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے مولانا منظور مینگل صاحب کو بلاؤ۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں مولانا منظور مینگل صاحب سے بات کر لوں گا، اور ظاہر ہے کہ میں تو اس کو ہرا تو سکتا نہیں ہوں، لیکن ہمیشہ ان کی زبان پر ایک بات ہوتی ہے کہ جی دلیل تو ملی ہی نہیں، میرے سوال کا تو آپ نے جواب دیا ہی نہیں۔ باطل کبھی بھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اور جب وہ باہر جائے گا تو سوشل میڈیا پہ شور مچ جائے گا، جی یہ وہ شخص ہے جس نے مولانا منظور مینگل صاحب سے بات کی۔ ہمارے آج کل انجینئر علی مرزا، وہ جب مناظرے کا چیلنج دیتا ہے تو امام کعبہ کو دیتا ہے، جب مناظرے کا چیلنج دیتا ہے تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو دیتے ہیں، مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو دے رہے ہیں۔ یہ لوگ آئیں اور یہ ہم سے بات کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے ہیں۔ جب بڑے ہم سے بات کریں گے تو دنیا جان لے گی کہ انجینئر علی مرزا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ یہ مناظرے کا ایک فن ہوتا ہے، خود کو مشہور کرانے کے لیے بڑے سے ٹکر لیا جائے۔ تو اہل باطل جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس پر آپ سے بات کریں گے کہ جی آپ آئیں اور آپ ہم سے بات کریں۔ قادیانی حضرات جب آ کے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کسی مربی کو بلاؤ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ نہیں ہم کریں گے، اور پھر وہ جا کر کے اپنے پروگراموں میں کہتے ہیں جی میں تو ان کے فلاں سے باس کر کے ہرا کے آیا ہوں۔ اگر وہ ہرا نہ بھی دے اور خود ہار جائے اور بری طرح ذلیل ہو جائے پھر بھی اس کا نام ہو جاتا ہے جی منظور مینگل صاحب سے بات کیے۔ تو پہلے میں سوچتا تھا کہ ہمارے یہ علماء حضرات ان چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتے، اب مجھے سمجھ آ گیا کہ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ ان کو منہ لگا لیا جائے۔ جو بھی اٹھے جی میں نے مولانا منظور مینگل صاحب سے بات کرنی ہے، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کرنی ہے، یعنی ہر مسلک کے کسی بڑوں کو لے کر کے ان سے مناظرے کا چیلنج کرنا، یہ خود کو مشہور کرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال
تو مناظرہ نظیر سے مشتق ہے، اور اہل باطل ہمیشہ یہ کوشش کریں گے، لیکن جو بڑے حضرات ہوتے وہ ان کو منہ نہیں لگاتے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ جا کے الحمدللہ ان کا منہ بند کرا دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، جی فلاں آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ تیار ہو جائیں۔ جو اس لیول کا بندہ نہ ہو ان کے پاس کبھی بھی اپنے بزرگوں کو لے کر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کو ان کے لیول کا بندہ ملنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں، خاص کر ہمارے طلباء حضرات، یہ ہمارے جو وفاق کا نصاب ہے نا، یہ بہت جامع اور معنی ہے۔ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ نہیں، جو کچھ ہے سب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، مگر ہماری غفلت ہوتی ہے۔ اگر آپ فنون کے اعتبار سے مضبوط ہیں نا، فنون کے اعتبار سے اگر آپ مضبوط ہیں تو کوئی آپ کو شکست دے ہی نہیں سکتا۔ آپ ان سے صرف یہ کہیں عبارت پڑھے، اور باطل جب بھی عبارت پڑھے گا وہ ایک لکیر بھی عبارت نہیں پڑھ سکتا، ورنہ آپ اس کو پھنسا دیں گے۔ فنون آپ کے مضبوط ہونے چاہیے، خاص کر صرف اور نحو۔ یا ہمارے ہاں جو معنی اور بدیع ہم ایسے ہی اڑا دیتے ہیں، اس فن میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ علوم اور فنون صحیح معنوں میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ باطل ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ تو یہ باتیں ہماری پڑھی ہوئی ہوتی ہے، مگر چونکہ ہمارے پریکٹس کے اندر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پادری کا مناظرہ تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذات پر بات چل رہی تھی، تو اس نے کہا تمہارے قرآن میں بھی ہے کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، یہاں لفظ کلمہ آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود اس مناظرے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند نے جب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ نے کہا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، یہاں لفظ کلمہ آیا ہے، تو یہ کلمے کی تو 3 قسمیں، اسم فعل حرف، بتاؤ اس کلمے سے کون سا کلمہ مراد ہے؟ اب پادری کو پتہ نہیں چاہیے کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، وہ وہیں سے بھاگ گیا۔ تو اگر یہ علمی اصطلاحات ہمیں معلوم ہونا تو اگر کہیں بندہ پھنس بھی جاتا ہے وہ اس کے ذریعے سے خود کو نکال لیتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ نظیر سے مشتق ہے، اور باطل ہمیشہ بڑے کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ اس کا ایک نام پیدا ہو جائے۔ دوسرا نظیر یہ نظر سے مشتق ہے۔ نظر کے ایک معنی دیکھنے کے آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو دیکھیں، اس انداز پر دیکھیں کہ آپ کے چہرے پر ہوائیاں نہ اڑے۔ آپ کو اگر جواب نہیں بھی آتا نا، آپ اپنا اعتماد برقرار رکھیں۔ آپ کے اعتماد کو دیکھ کر کے اس کو پسینے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور آج کل تو آمنے سامنے مناظرے بہت کم ہوتا ہے، سارے یہی یوٹیوب کے اوپر اسٹریم پر ہوتے ہیں، یا اسکائپ وغیرہ تو آپ ہے ہی نہیں، آئیمو وغیرہ ان پہ مناظرے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے گفتگو کا انداز، اپنا توازن برقرار رکھیں، اور مخاطب میں جو کمزوری آپ کو نظر آئے آپ اسی کمزوری کو پکڑ لیں۔ یا نظر بمعنی غور و فکر کے ہے، اس سے یہ مشتق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فریق مخالف جو بات کر رہے ہیں نا، آپ ان کی باتوں پر غور و فکر کریں، اس کو ان کے باتوں میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک ساتھی ہے عمران جٹ صاحب، ایک عام آدمی ہے لیکن ماشاءاللہ قادیانیت پر بڑا عبور رکھتے ہیں، ملحدین پر، ہندوؤں پر، یعنی بڑا مطالعہ ہے ان کا۔ تو وہ مجھ سے اکثر کہتا ہے مولانا صاحب قادیانی جب بولے نا ان کو بولنے دیں، یہ خوب بولے، جتنا بول سکتے ہیں بولے، آپ اپنا ٹائم بھی ان کو دیں تاکہ یہ بولے، اس لیے کہ یہ جتنا بولتا ہے اتنا یہ پھنستا جاتا ہے۔ قادیانیوں کے اقوال میں تضاد ہے، اور اس تضاد کی بنیاد پر یہ ہے کہ یہ اپنی عبارت میں، اپنی باتوں میں آپ اس کو ایسا پھنسا دیں گے کہ نہ ادھر جا سکے گا نہ ادھر جا سکے گا۔ تو آپ فریق مخالف کی بات کو غور سے سنیں اور اس بات میں کمزوری نکالنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا اصول کیا ہے کہ ہم سے کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے تو ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، باطل کے لیے جواب دینے کے بجائے سوال پر آپ نے سوال کرنا ہے۔ جب آپ سوال پر سوال کریں گے تو اس سے وہ پھنس جائے گا، اس کی گفتگو سے آپ سوالات نکالنے کی کوشش کریں۔
تو آپ اس کی بات کو سنیں اور اس کی گفتگو سے آپ سوال نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ سوال اس کی گفتگو سے نکالیں گے تو بات ہو جائے گی۔ جیسے قادیانی کے ساتھ میری گفتگو چل رہی تھی تو وہ اجراء نبوت پہ دلیل پکڑ رہا تھا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یہ تو خیر ایک دوسرا موضوع ہے، کبھی اس کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں پہلے انہوں نے کہا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ اس جار مجرور کو مرزا ناصر نے متعلق کیا تھا یطع کے ساتھ۔ تو اب مطلب یہ ہوا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، اس کو بعد میں رکھیں، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ اب مطلب کیا ہوا کہ نبیین میں سے کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اور پھر اس پر علماء نے اس کی خبر لی کہ یہ درست نہیں ہو سکتا، خیر وہ اپنی جگہ آئے گا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ تو مع کو من کے معنی میں لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مِنَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم۔ اور وہ انعم اللہ علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے۔ من الذین، مع کو معیت کے معنی میں نہیں لیا، رفاقت کے معنی میں نہیں لیا، بلکہ من الذین وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ تو مطلب یہ وہ بھی نبی ہے۔ تو قادیانی نے کہا کہ دیکھو، جب دنیا میں وہ رتبہ تمہیں ملے گا کہ جو رتبہ آخرت میں انبیاء کی معیت کا، دنیا میں اگر تمہیں نبوت والا رتبہ ملے گا تو آپ آخرت میں نبیین کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں آپ کو نبوت کا رتبہ نہیں ملا تو آپ آخرت میں نبیین کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ جب اس نے یہ گفتگو کی، میں نے کہا چلے جی، میں نے آپ کی بات کو مان لیا کہ جو دنیا میں یوں کرے گا تو وہ آخرت میں یوں ہوگا۔ میں نے کہا آپ نبی علیہ السلام کی معیت اور رفاقت کی دعا کرتے ہی نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا جی میں تو بالکل کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی خواہش بھی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں میری خواہش بھی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ آپ کو نبی بنائیں گے اور پھر جا کر ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اب یہ بات میں نے کی تو اب اس کی سٹی گم ہو گئی، اب وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ہم اگلے کی بات میں غور کریں، وہ کہہ کیا رہا ہے، اور اسی سے ہم اس کو مارنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بقول اس کے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء تو بے شمار آ سکتے ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، انبیاء بے شمار آ سکتے ہیں تو آپ دعا کرو نا کہ اللہ مجھے نبی بنا دو اور پھر مجھے نبی کے ساتھ کر دو۔ تو مناظرہ یا نظیر سے مشتق ہے ہم پلہ ہونا، یا نظر سے مشتق ہے فریق مخالف کو ایسی جگہ بیٹھنا کہ وہ آپ کو نظر آئے تاکہ وہ خیانت نہ کر سکے اور آپ اس کو اور اس کے چہرے کے اثرات کو پڑھ سکیں۔ اور یہ غور و فکر سے، یعنی ان کے دلائل میں غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے مناظرہ۔ مناظرے کی تعریف تو ہم نے آپ کو بتا دی۔ ایک ہوتا ہے مجادلہ۔ مجادلہ کا مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی جھگڑالو قسم کا ہے، وہ کسی کی بات کو ماننا ارادہ نہیں ہے، حق کا ظاہر کرنا ارادہ نہیں ہے، صرف اگلے کو خاموش کرنا مقصود ہے تاکہ یہ خاموش ہو جائے اور لوگوں میں میرا ایک نام ہو جائے کہ جی اس کو تو کوئی چھپ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے مکابرہ۔ مکابرہ میں یہ ہوتا ہے کہ نہ اگلے کو چپ کرانا مقصود ہے، نہ حق کا اظہار مقصود ہے، بلکہ مکابرہ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا، مشہور ہونا چاہتا ہے وہ۔ اور آج کل آپ سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو جی ایسے ایسے بچے جن بیچاروں کو عبارت پڑھنا نہیں آتی وہ بھی لگے ہوئے مناظرے کر رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا مناظر اسلام ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ جو بھی آپ نے کرنا ہے اللہ سے دعا کرے، یا اللہ میں حق پر ہوں، آپ میری مدد فرما دیں اور میری ان باتوں کو لوگوں کے لیے آپ ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، تو پھر اللہ انسان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مناظرے کے حوالے سے یہ ہماری پہلی قسط تھی، اور انشاءاللہ اگلے قسط میں آپ کو
مدعی کی تعریف اور اس کے مطابق جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے اور تمام گمراہ اور باطل کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔